ڈاکٹر صاحب کل جو ہے چیئرمین سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے اس کو رکوانے کے لیے۔ کیا سینٹ میں چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کا جو انتخاب ہے وہ ممکن ہو سکے گا؟ جی دیکھیں کس طرح سے ہوتا ہے۔ ابھی تک جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی سیٹس کے اوپر چونکہ ان کو سیٹس نہیں ملی، تحریک انصاف کا تو ان کا بڑا بے لچک موقف ہے اور وہ کسی قسم کی لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہاں پر اب معاملہ یہ ہے کہ گیلانی صاحب یا انوار اللہ کاکڑ صاحب، تو زیادہ امکانات یہ کہ یوسف رضا گیلانی صاحب، لیکن کیا اس کے نتیجے میں یہ جو سیاسی تناؤ ہے یہ کم ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ یہ تناؤ جو ہے یہ بڑھنے جا رہا ہے، اور یہ عید کے بعد اس میں مزید جو یہاں پہ اسلام آباد میں جو بات چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ کافی زیادہ اس میں تناؤ میں اضافہ ہوگا۔ ابھی تک کوئی تاریخیں واضح نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب شاید پشین سے شروع کریں گے اپنا احتجاج۔ ابھی تک ان کے جو ذرائع کہہ رہے ہیں، مولانا صاحب کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوا۔ وہ اس کے بعد سے کراچی جائیں گے، پھر وہ پشاور بھی جائیں گے، پھر اس کے بعد اسلام آباد کا رخ ہوگا۔ پھر یہ ابھی تک طے نہیں ہو رہا کہ کیا تحریک انصاف ان کے ساتھ ہوگی یا الگ سے ان کا پاور شو ہوگا، لیکن احتجاج یا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ابھی بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو عید کے فوراً بعد ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ اور اسی دوران جو ہے وہ جو بجٹ ہے وہ بھی اپنی اس میں کیا شرائط ہیں، کیا اس میں طے ہوا ہے معاملہ، وہ بھی بجلی جو ہے وہ بجلی کے نرخ بجلیاں بن کے گر رہے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر تقریباً ملک کے بہت سے جو حصے ہیں ان میں کولیپس ہوا ہے۔ کراچی دیکھ لیں آپ، ادھر کچے کے ڈاکو، ادھر یہ پنجاب میں وارداتیں ہو رہی ہیں، اسلام آباد، پنجاب کا باقی علاقہ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، تو کافی ایشوز ہیں ملک کے اندر اس وقت۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے چونکہ وہ 8 فروری کے بعد جو ایک صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے وہ اس کے آفٹر شاکس نہیں ختم ہو رہے، جو الیکشنز کے نتائج جس طرح آئے اور جس طرح سے بات چل رہی ہے، تو تلخیاں بڑی ہوئی ہیں اس وقت۔ اور اس میں دیکھیں جو شہباز شریف صاحب کا دورہ ہوا ہے کل، جو ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم اور ولی عہد محمد بن سلمان، شہزادہ محمد بن سلمان سے، اس کے بعد وہاں سے جو اعلان ہوا ہے، جو سعودی عربیہ کا ہم یہاں پہ میڈیا کوٹ کر سکتے ہیں، 14 سلائیڈ اگر ہم دکھا سکیں، عرب نیوز کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عربیہ اینڈ پاکستان اسٹرینتھن اکنامک ٹائز ود $5 بلین انویسٹمنٹ پیکج۔ $5 بلین کا جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ، یہ عرب نیوز کے مطابق یہ طے پایا ہے اس دورے کے دوران۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ تاریخوں کا اعلان تو نہیں ہوا، لیکن جو عید کے فوراً بعد ایک اور، اب یہ ریاستی مسئلہ، یہ ریاست کے ایشوز ہیں، ٹھیک ہے نا، انویسٹمنٹس کا آنا، انویسٹمنٹس کیسے، یہ سیاست سے اس کو اگر ہم الگ رکھیں گے تو مناسب ہوگا۔ لیکن دوسری جو اہم ڈیولپمنٹ اس کے ساتھ تھی، جس کا ابھی سرکاری طور پہ اعلان تو نہیں ہوا، لیکن عید کے فوراً بعد ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا بھی دورہ پاکستان کا، اس کے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ بھی 3 روز کا دورہ شاید پاکستان کا وہ کریں، 2 روز یا 3 روز کا دورہ۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ 2 ڈیولپمنٹس ہیں کہ سعودی عربیہ اور پاکستان اپنی، ظاہر ہے کہ ایک بہت انٹرنل ٹرموائل ہے، لیکن اس میں جو خطے کے اور ریاست کے آس پاس ہونے والے واقعات ہیں، اس میں ریاست پورا کوشش کر رہی ہے کہ ابھی تک کوئی بہت ایسا بڑا واقعہ نہ ہو جس کے نتیجے میں وہ جو ٹرموائل پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس ٹرموائل کے اندر پاکستان کسی طرح سے سکن ہو جائے۔ تو پاکستان نے بڑی حد تک اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھا ہوا ہے۔ کسی سپر پاور کے ساتھ پاکستان کی لڑائی نہیں ہو رہی، کسی پڑوسی کے ساتھ۔ یہ ظاہر ہے کہ جو افغانستان میں جو کچھ ہوا اور وہاں پہ ان کی سوائل کے اوپر، تو اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جی وہاں پہ داعش کے لوگ ریکروٹ ہوئے، کیا ہوا، وہ ہوا۔ بہرحال یہ معاملے سارے چلتے رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو معاشی مسئلہ ہے اور اندرونی بحران سیاسی، یہ آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے کہ مسائل لے کر آ رہا ہے کافی زیادہ، اور خاص طور پہ اگر احتجاج شروع ہو گئے اور اس کا اعلان کر دیا گیا عید کے بعد۔ اچھا، اور اس میں جو اہم ترین اس وقت بات ہے وہ یہ ہے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے۔ غزہ سے کوئی جو ہے وہ بڑی متضاد قسم کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ تو طے ہو گیا کہ خان یونس سے اسرائیل کی فوجوں نے وڈرا کر لیا،
اور جنوبی لیبنان سے بھی ان کی فوجیں نکل گئیں. اب نکلنے کے بعد انہوں نے یہ کہا، میں نے آپ سے کل بھی بات کی تھی کہ بہت بڑی شکست اور بہت بڑی پسپائی ہے، بہت بڑی پسپائی ہے، اور اس کو مجھے نہیں پتا کہ اس کو تاریخ میں کس طرح سے یہ واقعہ رہے گا کہ اسرائیل، نتن یاہو حکومت نے اور اسرائیل نے جو کچھ کیا وہاں پہ غزہ میں، 33,500 کے لگ بھگ وہاں انسانی جانیں جا چکی ہیں اب تک پورے رمضان. اور یاد کریں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کہہ رہے تھے رمضان شروع ہونے سے پہلے میں چاہتا ہوں جنگ بندی ہو جائے، اور رمضان ابھی بات ہو رہی ہے کہ جی رمضان کے خاتمے سے پہلے کسی طرح سے یہ جنگ بندی ہو جائے. اور اس میں یہ نتن یاہو کو جو ٹیلی فون کال گئی ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں کہ انہوں نے خان یونس سے اپنی فوج واپس بلا لی، اور لیکن بلانے کے بعد یہ کہا کہ ہم نے اس لیے بلائی ہے کہ اس کو ذرا آرام کروا کے ہم دوبارہ رفح بھیجیں، کیونکہ یہ اب اسرائیل کے اندر مزید ہیجان بپا ہو گیا ان کے اندر، ان کے اندرونی جو ڈائنامکس ہیں. اور وہ یہ ہے کہ نتن یاہو کو پہلے ہی انہوں نے استعفیٰ دے کے بھیجنا تھا، اسرائیل تو سڑکوں پہ تھا، لیکن اب جو انتہا پسند ہیں وہاں پہ، جو بالکل آپ سمجھیں کہ نتن یاہو نے جب یہ حکومت بنائی تھی تو انتہا پسند جو صہیونی نظریات رکھنے والے لوگ تھے ان کو ساتھ لیا تھا، شامل کیا تھا. تو بین گور نے کہا ہے کہ اگر تو رفح آپریشن نہیں ہوا اور یہ بات یہاں پہ ختم کر دی گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم یہاں پہ یہ حکومت نتن یاہو کی گر جائے گی، فوری طور پہ ہم گرا دیں گے. اور انہوں نے کل پارلیمنٹ کا اجلاس بھی غالباً بلا لیا. وہ اجلاس، اچھا یہ جو جوئش کرونیکل ہے اس میں سیموترچ جو کہ وہاں کے وزیر خزانہ ہیں، اگر ہم 5ویں سلائیڈ دکھا سکیں. اب بین گور اور جو سیموترچ ہیں جو کہ بالکل آپ سمجھیں کہ ایک تو خود یہودی آباد کار ہیں، غیر قانونی جو فلسطینی بستی ہیں وہاں پہ یہ رہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مزید پھیلایا جائے وہاں پہ آبادیاں جو ہیں، یہودی آبادیاں بسائی جائیں اور مغربی کنارے کو ختم کر دیا جائے، اور یہ غزہ کو بھی ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. اور یہ بالکل آپ سمجھیں کہ رائٹ ونگ. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ملٹری وڈرال ہوا ہے یہ ایک تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہم اس کے بڑا سخت خلاف ہیں، اور یہ چونکہ ایشو سینسیٹیو ہے بات ہوئی، اس لیے میں یہاں پہ کوٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ میں یہاں پہ کوٹ کرتا رہوں کہ کہاں بات ہو رہی ہے. اور بین گور جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی اگر روک لیا اس کو، عدم اعتماد آنے دی اور حکومت کل گر گئی یا پرسوں گر گئی، ہم گرا دیں گے حکومت کو. اور یہ میں سیکنڈ سلائیڈ دکھا رہا ہوں جیروشلم پوسٹ کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت گر جائے گی اگر رفح آپریشن کرنے سے وہ پیچھے ہٹی. اور بین گور نے تھریٹن کیا ہے کہ واپس جانا ہوگا اور غزہ کا آپریشن جو ہے وہ کرنا ہوگا. اچھا اب اس میں جو ہے یہاں پر جو لیپڈ جو کہ اپوزیشن میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نتن یاہو کی حکومت کو گرنے نہیں دیں گے. نتن یاہو جو ہیں وہ فکر مت کریں، لیکن ہم ان کو گرنے نہیں دیں گے، ان کی حکومت کو، اور ان کی حکومت کو ہم بچائیں گے. اور اس کو جو ہے وہ ہماری مکمل اپوزیشن کی حمایت ہوگی. لیکن نمبر گیم وہاں پہ ایسے ہے کہ لپت کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. نتن یاہو کی حکومت گر گئی تو یہ ذہن میں رکھیں کہ نتن یاہو جیل جائے گا. یعنی جیل، یہ تو قتل عام کا تو معاملہ الگ ہے نا، لیکن وہ کرپشن کے چارجز بھی چل رہے تھے جس کے امیونٹی کے لیے یہ وزیر اعظم بن گیا تھا نتن یاہو. تو وہ اپنی جگہ ایک دم سے انویسٹیگیشن شروع ہوگی اور وہاں پہ ایک اندرونی بحران ہیجان. اور جب سے انہوں نے فوج کو کہا ہے کہ واپس آ جائیں، اور وہاں پر جو ہے وہ ایک علاقہ وہاں پہ ایک وہ نہال بریگیڈ انہوں نے چھوڑ دی ہے زارم کے علاقے میں، وہ جو برج کل پہ ہم نے بات کی تھی میڈیٹیرین سی کو جوڑتا ہے جو اسرائیل سے، تو وہاں پر انہوں نے چھوڑی اور وہاں سے چھوڑ کے وہ نکل گئے. اب اس کے بعد وہاں پر ایک ہیجان بپا ہوا. انہوں نے پھر پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم تازہ دم ہو کے دوبارہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے فوجوں کو بلایا ہے واپس، ہم نے نکالا نہیں ہے ان کو. لیکن بات جو ہے وہ بن نہیں رہی. اور آج جو ایک ایڈیٹوریل صبح لکھا ہے ان کے اخبار ہیرتس نے، تو وہ ایڈیٹوریل جو ہے جو 25ویں سلائیڈ پہ میں دکھاؤں وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اسرائیلی آرمی جو باہر نکل آئی ہے یہ سدن غزہ سے کوئی ایک آبجیکٹو، کوئی ایک مقصد پورا نہیں ہوا سوائے اس کے کہ انہوں نے انسانوں کو قتل کیا وہاں پہ. ابھی اسرائیل کا جو میڈیا ہے وہ یہاں پہ یہ بیان کر رہا ہے بات.
اچھا یہاں پر جو ہے وہ تو یہ اب جو وہاں پہ ڈیلیگیشن تھا، یعنی سی آئی اے چیف بھی چلے گئے ہیں مذاکرات میں، ایک وقفہ آ گیا ہے اس وقت، ایک وقفہ ہے مذاکرات میں جو کائرو میں مذاکرات ہو رہے تھے، وہاں سے سی آئی اے چیف ٹیمز موجود ہیں سی آئی اے کی، لیکن سی آئی اے کے جو چیف ہیں وہ وہاں سے 48 گھنٹے کی بریک لے کے گئے ہیں۔ اچھا یہ 48 گھنٹے غالباً جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ واشنگٹن گئے ہیں، کچھ ایسی بات جو براہ راست انہوں نے واشنگٹن سے شاید پوچھنی ہے سی آئی اے چیف نے، تو غالباً وہ واشنگٹن گئے ہیں، کچھ کا کہنا یہ ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں ہی ہیں، لیکن زیادہ تر ذرائع کہہ رہے ہیں کہ سی آئی اے چیف جو ہیں وہ چلے گئے ہیں واشنگٹن، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں 48 گھنٹے کے بعد میں واپس یہاں پہنچ رہا ہوں۔ یہ بالکل وہ ٹائم ہے جو عید چاند نظر آنا ہے، کب آ رہا ہے، 48 گھنٹے سے پہلے بھی وہ واپس آ سکتے ہیں، لیکن ایک بریک لے کے وہ چلے گئے ہیں کائرو سے واشنگٹن۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ڈیوڈ بارنی ہیں وہ بھی، اور جو شن بیت کے سربراہ ہیں وہ بھی پہنچ گئے ہیں واپس یہاں پہ اسرائیل، اور وہ بھی بات کر رہے ہیں کیونکہ کل وہاں پہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہے، اور اس میں نتن یاہو کی حکومت کو دھمکی دی ہے ان کے جو دائیں بازو کے لوگ ہیں کہ نتن یاہو کی حکومت کو گرا دیں گے اگر اس نے یہ رفع آپریشن مکمل نہیں کیا اور فوجیں واپس نہ بھیجیں۔ اچھا اور اس کے اچھا یہ جو آئے ہیں یہ بھی وہاں پر سی آئی اے کے چیف سے یہ کہہ کر آئے ہیں کہ ہم جتنی دیر میں آپ آتے ہیں ہم بھی ذرا نتن یاہو سے بات کر کے آ جائیں، کیونکہ حماس کسی قسم کی لچک نہیں دکھا رہی۔ حماس کا کہنا یہ ہے، بات بڑی سیدھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیز فائر، مکمل سیز فائر کا اعلان ہوگا، یہ 6 ہفتے 4 ہفتے 5 ہفتے اس کو مکمل سیز فائر کا اس کو اعلان کیا جائے، پھر یہ کہ فوجوں کا انخلا ہوگا، پھر یہ ہے کہ جو بات پیرس میں طے ہوئی تھی کہ جی اتنے یرغمالی رہا ہوں گے، وہ کہہ رہے ہیں سارے یرغمالی پہلے چھوڑ دیں، یہ کہتے ہیں کہ جی اگر سارے چھوڑنے ہیں تو پھر سارے فلسطینی قیدیوں کو چھوڑیں، اگر قسطوں کو چھوڑنا ہے قسطوں میں تو پھر پہلے ہم 40 چھوڑتے ہیں اور ایک کے بدلے آپ 700 جو 10 کا فارمولا تھا پھر قسطوں میں چھوڑتے رہتے ہیں، ورنہ یہ کہ سارے ہم چھوڑ دیتے ہیں، سارے آپ چھوڑ دیں اور فوجیں نکل جائیں، اور اس میں یہاں پہ جو معاملات طے پائے تھے کہ دوسرے ملکوں کی، اسلامی ملکوں کی فوجیں آ جائیں، اور امریکہ ان کی نگرانی نہیں کرے گا۔ حماس کا کہنا ہے یہ امریکہ کیوں کرے گا بھائی؟ امریکہ کیسے نگرانی کرے گا عرب ملکوں کی فوجوں کی؟ امریکہ کا کیا تعلق ہے اس سے؟ روس کیوں نہیں کرے گا؟ چین کیوں نہیں کرے گا؟ یا خود سعودی عرب کیوں نہیں کرے گا؟ ایران کیوں نہیں کرے گا؟ کوئی اور ملک کیوں نہیں کرے گا؟ پاکستان کیوں نہیں کرے گا؟ بھائی اس میں امریکہ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ یا تو بات یہ ہے کہ یہ جو کنڈیشن لگائی گئی تھی اس میں کہ جی یہ 3 ملک ایسے ہیں جو ان کی فوجیں آ جائیں، اور لیکن ان کی نگرانی، ان کا کمانڈ جو ہے وہ امریکنز کے پاس رہے، تو یہ تو ایک اس کو حماس نے بالکل جو ہے مسترد کر دی ہے۔ اور کچھ دیر کیونکہ یہ بات صبح ہوئی وہاں سے قاہرہ سے یہ بات آئی کہ جی معاہدہ ہونے کو ہے، کچھ دیر میں ہونے کو ہے، یہی بات حماس کی طرف سے بھی آئی کہ جی معاہدے کے، جنگ بندی کے معاہدے کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد لیکن یہ ہے کہ پھر یہ بریک لگی دوبارہ، اور پھر یہ ہوا کہ اس میں چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اپنے مرکزی قائدین سے ایک دفعہ پوچھتے ہیں اور پھر دوبارہ آتے ہیں۔ تو لیکن کچھ دیر پہلے یہ ہوا ہے کہ جو اے بی سی نیوز ہے اس پہ حماس کے قطر کے اس میں جو رہنما ہیں، جو اسپوکس پرسن ہے وہاں کی وزارت خارجہ کے، انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے کسی بھی دور میں، کسی بھی وقت میں ہم کسی سیز فائر جنگ بندی کے معاہدے کے اتنے قریب نہیں تھے جتنا اس وقت پہنچ چکے ہیں۔ یہ ہے کہنا قطر کا، لیکن حماس نے اس کو ڈاؤن پلے کیا ہے، انہوں نے کہا نہیں ابھی تک کوئی بات ایسی نہیں ہوئی اور کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے، اور صہیونی میڈیا جو ہے یہ باتیں پھیلا رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بات جو ہے یہ ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے یہ ساری تقریباً دنیا میں بہت امپورٹنس اختیار کر گیا ہے۔